اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمل کے ٹھہر جانے کو گھر پر ہی چیک کرنے کا آسان طریقہ جو 99% تک درست نتائج دیتا ہے۔ حمل کے ٹھہر جانے کو جانچنے کے لیے 21ویں صدی کی عورت کو آج کے دور میں بہت ساری ایسی سہولیات حاصل ہیں جن کی بنیاد پر عورت آج گھر بیٹھے اس بات کو جان سکتی ہے کہ وہ امید سے ہے یا نہیں۔ مگر ماضی میں جبکہ حمل کو جانچنے کی بہت ساری سہولیات موجود نہیں تھیں، تب خواتین حمل کے ٹھہرنے کو مختلف طریقوں سے جانچتی تھیں، جن میں سے کچھ طریقے اس طرح سے تھے۔ اگر ماہواری اپنی تاریخ سے مؤخر ہو جائے تو خواتین کو یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ حمل سے ہیں۔ اس علامات کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت کی سستی اور متلی بھی حمل کے ٹھہرنے کی ایک اہم علامت قرار دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا بڑھ جانا، وزن میں اضافہ وغیرہ ایسی علامات ہوا کرتی تھیں جس سے خواتین یہ گمان کر لیتی تھیں کہ وہ امید سے ہیں۔ مگر یہ تمام علامات جانچ کا طریقہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے لیے اکثر خواتین لیبارٹری سے پریگنینسی ٹیسٹ لازمی کرواتی تھیں۔ حالیہ دور میں حمل کی جانچ کے لیے گھر بیٹھے اسٹرپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو کہ حمل کی جانچ کا ایک بہترین اور آزمودہ طریقہ ہے۔ مگر اس کے لیے ماہر امراض نسواں تمام شادی شدہ جوڑوں کو اس حوالے سے بتاتی ہیں کہ اس طریقے کو ہر روز استعمال کرنا اس کی جانچ پر سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اسٹرپ کے ذریعے حمل چیک کرنے سے پہلے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہواری اگر ایک ہفتہ تاخیر کا شکار ہو جائے تو اسٹرپ ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ہر روز مباشرت کے بعد اس ٹیسٹ کو بار بار کرنا درست نہیں ہے۔ ایک ہفتہ ماہواری کی تاخیر کی صورت میں ٹیسٹ کرنے پر اگر نتیجہ ظاہر منفی ہو تو 2-4 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ اگر دوبارہ بھی منفی ہو تو ایسی صورت میں ماہر امراض نسواں سے رجوع کریں۔ اسٹرپ کے ذریعے حمل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی بوتل چاہیے جس میں آپ پیشاب کر سکیں۔ خیال رہے یہ بوتل صاف اور خشک ہونی چاہیے۔ اس کو اچھی طرح جراثیموں سے پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی برانڈ کے اسٹرپ کی ضرورت ہے جو کہ حمل کی جانچ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ صبح کا سب سے پہلا پیشاب اس بوتل میں کر لیں۔ اس کے بعد اسٹرپ کو اس کی پیکٹ سے نکالیں۔ اس اسٹرپ کو عمودی طور پر اس طرح پیشاب کے سیمپل میں رکھیں کہ اس پر بنا ہوا تیر کا نشان نیچے کی طرف ہو۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اسٹرپ پیشاب میں اس تیر کے نشان سے اوپر تک نہ ہو۔ 8 سے 10 سیکنڈ تک اسٹرپ کو پیشاب میں ہی رہنے دیں۔ جلدی نکال لینے سے مطلوبہ نتائج کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسٹرپ کو نکال کر کسی خشک جگہ پر رکھ دیں اور اس بات کا انتظار کریں کہ اسٹرپ پر رنگوں کی تبدیلی کا عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ 40 سیکنڈ سے 1 منٹ کے دوران اسٹرپ پر نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حمل کے ٹیسٹ کے مثبت ہونے کی صورت میں کسی ماہر امراض نسواں سے رابطہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی کیفیت کے مطابق آپ کو مشورہ دے سکے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمل کے ٹھہر جانے کی نشانی کون کون سی ہے۔ اگر اسٹرپ پر 40 سیکنڈ سے 1 منٹ کے دوران 2 واضح گلابی لکیریں نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اگر ماہواری سے صرف 1 ہفتے کی تاخیر کی صورت میں ٹیسٹ کیا جائے تو یہ ایسی صورت میں دونوں لکیروں میں سے ایک واضح اور ایک غیر واضح بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دونوں لکیریں واضح ہو جائیں اور ایک جیسی موٹائی اور رنگ کی ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اگر صرف ایک لکیر واضح نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل ابھی نہیں ٹھہرا ہے یا پھر آپ نے ٹیسٹ بہت جلدی کر لیا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں 48 گھنٹوں بعد نئی اسٹرپ کے ساتھ اس ٹیسٹ کو دوبارہ سے دہرائیں۔ اگر اسٹرپ پر کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے ٹیسٹ کے دوران کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اسٹرپ مکمل طور پر پیشاب میں گیلی نہ ہوئی ہو یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اس کو کم وقت کے لیے رکھا ہو۔ ایسی صورت میں نئی اسٹرپ کے ساتھ اس ٹیسٹ کو دوبارہ سے دہرائیں تاکہ واضح نتائج حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے میڈیکل ماہرین متفق ہیں کہ اسٹرپ کے ذریعے حمل جانچنے کے نتائج
99% تک درست ہوتے ہیں اور ان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس میں اس بات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ ماہواری کی تاریخ کے کتنے دن بعد ٹیسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اس کا نتائج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔